أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونها، اللہ تعالیٰ نے اے مسلمانوں تم سے وعدہ کیا ہے بہت سی غنیمتوں کا جو تمہیں حاصل ہوں گی۔ فعجل لکم ہذہ، تو یہ تو اللہ نے فوری طور پر تمہیں عطا کر دی ہے، یعنی یہ فتح مبین۔ وکف ایدی الناس عنکم، اور لوگوں کے ہاتھ تمہاری جانب سے روک لیے، یعنی جنگ اگر ہوتی ظاہر بات ہے کہ قریش بھی پھر اگر اس میں اپنی قوت کا مظاہرہ کرتے تو کچھ نہ کچھ نقصان تو مسلمانوں کا بھی ہوتا۔ کف ایدی الناس عنکم، ان کے ہاتھ باندھ لیے اور روک لیے اللہ نے تم سے۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ یہ اہل ایمان کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ اب تمہیں سیدھی راہ پر جو ہے گامزن کر دے، یعنی تمہاری جد و جہد کو، اجتماعی جو جد و جہد ہے تمہاری، اسے براہ راست تیر کی طرح سیدھا اب اس کے آخری ہدف اور منزل مقصود تک پہنچا دے۔ وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور کچھ اور بھی فتحیں ہیں جن کا ابھی تک تمہیں جس پر قدرت حاصل نہیں ہوئی ہے۔ قد احاط اللہ بہا، اللہ تعالیٰ ان کا بھی احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی یہ کہ اس کے فوراً بعد تمہیں ایک فتح ملے گی جو کہ خیبر کی ہوگی، کیونکہ یہ اس جو رکوع ہم نے دوسرا پڑھائے ہیں، تیسرا اس سے پہلے نازل ہوا ہے، اور یہ کہ پھر فتح مکہ ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام فتوحات جو اللہ کے تو علم میں ہے، اللہ کے نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، اور اگر یہ کافر یعنی قریش مکہ تم سے جنگ کرتے تو لازماً پیٹ دکھا دیتے، پیٹ پھیر جاتے۔ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور پھر نہ پاتے اپنے لیے کوئی حمایتی، کوئی مددگار۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کی وہ سنت ہے، اس کا دستور ہے، اس کا قانون ہے کہ جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ تو اب رسول کے ساتھ اگر وہ جنگ پر آمادہ ہو گئے ہوتے تو یقیناً ان کو پیٹھ دکھانی پڑتی اور شکست ان کا مقدر بنتی۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور نہیں پاؤ گے تم اللہ کی سنت اور اللہ کے دستور میں کوئی تبدیلی۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ، وہی ہے جس نے روک لیے ان کے ہاتھ تمہاری طرف بڑھنے سے اور تمہارے ہاتھ ان کی طرف بڑھنے سے۔ بِبَطْنِ مکہ، بیچ شہر مکے کے، یعنی مکے کی وادی میں اور مکے کے شہر میں اگر یہ جنگ ہوتی اور یہ خون ریزی ہوتی، مِن بَعْدِ أَنْ أَسْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ، اور یہ اللہ نے روک دیا اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں ان پر فتح دے دی تھی، یعنی کہ واقعتاً دل میں قریش شکست کھا چکے تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ ہمارے لیے مقابلہ ممکن نہیں ہے، ورنہ وہ صلح کبھی نہ کرتے۔ ان کے لیے تو یہ چیز گویا کہ بڑی موت سے بھی بڑھ کر جو تھی، بھاری تھی، کہ مسلمان جو ہے ان کے ساتھ ہم صلح کریں، انہیں تسلیم کر لیں، اور پھر یہ بھی طے کریں کہ اگلے سال آپ آئیے اور ہم 3 دن کے لیے یہ پورا مکہ خالی کر دیں گے، آپ یہاں جس طرح چاہیں عمرہ کریں۔ یہ شرط بھی اس میں شامل تھی اگلے سال، لیکن اس سال آپ کو جانا پڑے گا، ہماری ناک جو ہے اتنی نہ کٹے کہ اسی سال آپ عمرہ کر لیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال آئندہ آپ آئیں گے۔ تو اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں ان پر فتح دے دی تھی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وہی لوگ ہیں، یعنی ان کے جرائم کا تذکرہ ہو رہا ہے جنہوں نے کفر کیا تو، اور تمہیں روکے رکھا مسجد حرام تک جانے سے۔ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ، اور ہدی کے جو جانور لے کے گئے تھے مسلمان احرام کے ساتھ ساتھ، وہ ہدی کے جانور تھے کہ کعبے کے لیے نیاز کے یہ جانور ہیں، وہ رکے ہوئے تھے کہ وہ اپنی اصل جگہ پر یبلغ محلہ، کہ اس کا اصل مقام تو یہ تھا کہ کعبے جائیں، وہاں پر ان کا چڑھاوا چڑھایا جائے اور ان کو قربانی دی جائے، لیکن یہ کہ وہ رکے ہوئے تھے کہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ لیکن یہ اللہ نے کیوں ہاتھ روک لیے ان کے ہاتھ تم سے، تمہارے ہاتھ ان سے کیوں روک لیے، جنگ کیوں نہیں ہونے دی، اس کی حکمت اب آ رہی ہے۔
وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، اگر نہ ہوتے مرد مومن اور عورتیں مومنات، لم تعلموہم، جنہیں تم نہیں جانتے تھے، ان تطؤوہم، اندیشہ تھا کہ تم انہیں بھی پیس ڈالتے. یعنی جب جنگ ہوتی ہے، بھٹی گرم ہو جاتی ہے، اس وقت تو تحقیق و تفتیش مشکل ہوتی ہے. اب وہ مسلمان کے جو ہجرت نہیں کر سکے، ان میں ضعفاء بھی تھے، ان میں مریض بھی تھے، ان میں عورتیں بھی تھیں جن کے لیے ممکن ہی نہیں تھا، جیسا کہ ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں کہ جن کے لیے بالکل ممکن ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا. ہجرت نہیں کر رہے تب بھی اللہ ان سے مواخذہ نہیں کرے گا. تو اب وہ لوگ بھی موجود تھے مکے کے اندر. اب اگر یہ چکی چلتی تو پھر تو یہ پیس ڈالتی ان کو بھی. وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطْئُوهُمْ، تم جانتے ہی نہیں تھے، ہو سکتا ہے کہ تم انہیں بھی کچل دیتے. فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَعَرَّةٌ، اور ان کے معاملے میں پھر تم پر ایک الزام آ جاتا، بغیر علم، اس کے بغیر کہ تمہیں کوئی علم ہو، تمہاری بے خبری میں تم پر الزام آتا کہ ان اہل ایمان نے آ کر اپنے اہل ایمان ساتھیوں کو بھی قتل کر دیا. لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ نے اسی لیے روک دیا اس جنگ کو اس وقت اور تمہیں فتح دے دی صلح کی شکل میں، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے. وَلَوْ تَزَيَّنُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اگر وہ علیحدہ ہو چکے ہوتے، یعنی مسلمان اہل ایمان مرد اور عورتیں جو ہیں جو ابھی تک مقیم ہیں یہاں پر، اگر وہ یہاں سے نکل چکے ہوتے، علیحدہ ہو چکے ہوتے، تو پھر باقی یہاں صرف کفار رہ گئے ہوتے، تو ہم اسی وقت لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ان کافروں کو ہم ابھی وہ بدترین عذاب کا مزہ چکھا دیتے. اس جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، جب کافروں نے اپنے دلوں کے اندر ایک حمیت جو ہے، ایک بڑی غیرت اور حمیت کا معاملہ، لیکن وہ حمیت جاہلی تھی کہ ہم لوگ، اور کیسے ممکن ہے کہ ہم انہیں یہاں پر عمرہ کرنے دیں. یہ لوگ کہ جو بے دین ہو گئے، ان کے اعتبار سے تو بے دین تھے، جو ہم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ گئے، تو وہ جو نسل پرستی اور قوم پرستی ان میں تھی، اور آبا پرستی تھی، اور اپنی روایت پرستی تھی، اس کے بنا پر حمیت جاہلیت ان کے دلوں کے اندر اتنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اس جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ، انہوں نے حمیت جاہلی کو اپنے دلوں کے اندر راسخ کر لیا تھا. فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا طرف سے سکون نازل فرما دیا اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لازم کر دیا تقویٰ کی بات کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو ان پر لازم کر دیا. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، یقیناً وہ تقویٰ کے زیادہ حقدار بھی ہیں، وَأَهْلَهَا، اور واقعتاً تقویٰ کے اہل ہیں، ان کے اندر تقویٰ موجود ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، اب ایک شبہ کا ازالہ ہو رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ خیال پیدا ہوا ہوگا کہ رسول کا تو خواب بھی سچا ہوتا ہے اور وحی کے درجے میں ہے. حضور نے ہمیں فرمایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں تو چلو، اور یہاں ہم عمرہ نہیں کر سکے تو رسول کا خواب جھوٹا ہو گیا. یہ اگر شک کسی کے دل میں پیدا ہوا تو اس کو ظاہر کر رہے ہیں کہ رسول کا خواب جھوٹا نہیں ہوا. یعنی یہ کہ اس میں جب حضور سے پوچھا بھی گیا، آپ نے تو فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے، تو آپ نے فرمایا تھا یہ میں نے کب کہا تھا کہ اسی سال ضرور کریں گے، عمرہ کریں گے. چنانچہ اگلے سال وہ عمرہ ہوا. سن 7 میں اسے عمرہ قضا کہتے ہیں، جو صلح حدیبیہ میں طے ہو گیا تھا کہ اگلے سال آپ آئیے عمرہ کیجئے. تو عمرہ قضا جو ہے، یہ عمرہ چونکہ رہ گیا تھا، درمیان میں ہی بند ہو گیا، تو عمرہ قضا، اس عمرے کی قضا اگلے سال جو ہے سن 7 میں آپ نے دی. اور 3 دن تک قریش نے مکے کو خالی کر دیا، پہاڑوں پر چڑھ گئے، اور مسلمان 3 دن تک مکے کے اندر مقیم رہے. انہوں نے اپنے اطمینان سے عمرہ ادا کیا. تو فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے بالکل سچا دکھایا خواب اپنے رسول کو، اس میں قطعاً کسی جھوٹ کا شائبہ نہیں. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ، تم اے مسلمانوں لازماً داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ پورے امن کے ساتھ، آمنین بے کھٹکے، محلقین رؤوسکم ومقصرین، اپنے سروں کو حلق بھی کراؤ گے اور قصر بھی کراؤ گے. سر منڈوا دینا احرام کھولتے ہوئے یہ گویا کہ حلق ہے، اور چھوٹے بال کر دینا یہ قصر ہے. تو محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، اور تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا. یعنی جو ہو گیا اگلے سال کہ بالکل مکہ خالی، کوئی اندیشہ نہیں، کوئی مٹ بھیڑ نہیں، کسی طرف سے کوئی تانا نہیں، کوئی بری بات بھی سننے میں نہیں آئی، اور وہ سب لوگ جو ہیں وہ رہے اپنے پہاڑوں کے اوپر. فعلم ما لم تعلموا، تو اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی فتح رکھی ہے قریب.
یعنی یہ کہ اس کے فوراً بعد اس سے ورے، اس لیے کہ اس عمرہ قضا سے پہلے فتح خیبر ہوئی ہے، اور بہت جو مغانم کا تذکرہ ہو رہا ہے اس میں جو غنیمت آئی ہے بہت نمایاں، وہ غزوہ خیبر کی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہودیوں کا گڑھ تھا، بہت مالدار تھے، پھر یہاں سے جو گئے تھے 2 قبیلے نکل کر گئے تھے، وہ بھی اکثر ان میں سے وہیں آباد ہو گئے تھے، تو وہ ان کی بڑی جمعیت تھی وہاں پر، اور یہودی ویسے مالدار ہوتے ہیں، تو وہاں پہ جو غنیمت ملی ہے مسلمانوں کو، اس کے طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہ تم عمرہ قضا ادا کرو اور جب تم داخل ہوگے مسجد حرام، اس سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا، نصیب کرے گا۔ اب وہ آیت آ گئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی یہ جو سلسلہ اب جا رہا ہے، صراط مستقیم، سیدھا راستہ، کس منزل کی طرف جا رہا ہے؟ دنیا میں مسلمانوں تمہاری جد و جہد کی منزل کیا ہے؟ اللہ کے دین کا غلبہ، اس لیے کہ ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہی اس کام کے لیے۔ یہ سورہ توبہ میں آیت ہم پڑھ چکے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ وہاں پر تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یہاں آخری حصہ ہے وکفی باللہ شہیدا، لیکن سورہ توبہ والی آیت جوں کی توں پھر سورہ صف میں آ جائے گی، وہ بھی اب زیادہ دور نہیں رہی ہے، وہ بھی ہم جلدی پڑھیں گے۔ تو اللہ نے تو بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر، یعنی قرآن حکیم جو ہدایت کاملہ ہے، نو انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمین، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اور دین حق دے کر بھیجا ہے۔ یہ دین کی بات کیجئے، اب دیکھیے، الدین ان اقیم الدین، اللہ کے دین کو قائم کرو۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے شریکوں نے بھی کوئی دین دیا ہے انہیں؟ اللہ نے انہیں دین حق دیا ہے، اور دین حق اس لیے دیا ہے کہ اسے غالب کرے کل کے پورے نظام زندگی کے اوپر، پورے نظام زندگی پر۔ وہی ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم بالہدا، ہدایت دے کر، قرآن دے کر، ودین الحق، اور سچا دین، حق دین، عادلانہ نظام زندگی دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ غالب کریں اسے کل کے کل نظام زندگی پر، وکفی باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ مدد کے لیے۔ عام طور پر ترجمہ یہاں پر گواہ کا کیا گیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن یہاں اس لفظ شہید کا مطلب جو مدد کے ہے۔ اس کے لیے یہ کہ نوٹ کیجئے جو سورہ بقرہ کے 30 رکوع میں آیا تھا، فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، بلا لو اپنے مددگاروں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ تو چونکہ اصل میں شہیدہ کے معنی تو ہے حاضر ہونا، شہیدہ یشہد، کسی کی موجودگی اور حاضری، جو موجود ہوتا ہے وقوع پر وہی صحیح گواہی دینے کا اہل ہے، اس لیے اس کے معنی گواہی کے پیدا ہو گئے، اور جو موجود ہو وہی آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے، اس لیے اس کے معنی مددگار کے بھی ہیں۔ آپ کا کوئی دوست ہے، بڑا آپ کا بہی خواہ ہے، لیکن جب آپ پر کوئی ستم ہو رہا تھا، ظلم ہو رہا تھا، زیادتی ہو رہی تھی، وہ موجود ہی نہیں تھا بیچارہ، وہ کیا کرے گا؟ آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ تو مددگار بھی معنی ہے لفظ شہید کے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کافی ہے مددگار کی حیثیت سے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ وہ جماعت ہے جو اس بیعت کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ نوٹ کر لیجئے اس بات کو، یہ بیعت کے تذکرے کے ساتھ اب یہ آیت آ رہی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیعت تو وہ لیتے تھے کہ جو کوئی ایمان لاتا تھا، ایمان کی بیعت، لیکن جو آپ نے اہل مکہ سے کبھی نہیں لی، بلکہ وہاں تو جس نے بھی کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کوئی فارمل ڈیکلیریشن، کوئی اور اس کے لیے کوئی سمبولک کوئی اقدام نہیں تھا، الا یہ کہ کوئی باہر سے آتا تھا تو بیعت ہوتی تھی۔ اس کے بعد آپ نے بیعتیں مکے میں 2 لی ہیں، بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، اور بیعت عقبہ ثانیہ کی بیعت وہ ہے کہ جس سے اب وہ ایک جماعتی شکل بنی ہے، اس لیے کہ اس کے الفاظ کیا ہیں، متفق علیہ روایت ہے، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں، راوی اس کے حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیعت کیا تھی؟ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازع امر اہلہ وعلی نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، اطاعت کریں گے، فی العسر والیسر، خواہ مشکل ہو اور خواہ آسانی ہو، والمنشط والمکرہ، خواہ ہماری طبیعت آمادہ ہو، خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، وعلی اثرۃ علینا، خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کے پرانے ساتھی ہیں، آپ نے بالکل ایک نووارد کو ہمارے اوپر امیر کیسے مقرر کر دیا، نہیں، اٹس یور پریروگیٹو، یہ آپ کا اختیار ہوگا، جس کو آپ چاہیں امیر بنائیں۔
وَعَلَىٰ اللَّهُ نَازِلَ أَمْرَهُ لَهُ، جنہیں آپ والی امر بنا دیں گے، امیر بنا دیں گے، ان سے بھی ہم جھگڑیں گے نہیں، ان سے تعاون کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے۔ جیسے کہ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ ومن عصی امیری فقد عصانی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اب ظاہر بات ہے جب جماعتی زندگی ہوتی ہے تو ایک ہی امیر نہیں ہوتا، اب ایک فوج ہے، ایک سپہ سالار ہے، لیکن اور چھوٹے چھوٹے جو اس کے حصے ہیں، میمنہ پر کوئی اور ہے، میسرہ پر کوئی اور ہے، اب قلب پر کوئی اور ہے، چھوٹے چھوٹے کمانڈرز بھی تو ہیں۔ چھوٹی سی کمپنی ہے، پلاٹون ہے، پھر بٹالین ہے، بٹالین سے اوپر پھر ریجیمنٹ ہے، ہر جگہ پر جو ہے اس کے جو آفیسرز موجود ہیں، جو کمانڈرز موجود ہیں، ان سب کا سلسلے وار سب و طاعت کا نظام اگر نہیں ہوگا تو وہ فوج کہاں ہوئی؟ اس طرح ایک جماعت ہے، ایک پورے ملک کے اندر جماعت ہے، اس کا امیر ہے، پھر اس کے کئی صوبائی اس کی شاخیں اس کے امیر ہیں، تو یہ تو نظام اس طرح چلے گا۔ تو یہاں پر وَعَلَىٰ أَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، اور آخری بات جو تھی اس بیعت کے اندر کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات ضرور کہیں گے، مشورہ مانگا جائے گا مشورہ دیں گے، وی ول ناٹ ہولڈ بیک اور اوپینینز، ہم اپنی رائے دیں گے، حق بات کہیں گے جہاں کہیں ہوں گے، لیکن اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، جب فیصلہ ہو جائے تو پھر یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازم ہے۔ تو فرمایا یہ محمد رسول اللہ والذین معہ کی جو جماعت بنی ہے اس شکل میں، اس قتال کے مرحلے کے شروع ہونے سے پہلے، منہج انقلاب نبوی میں اقدام کا مرحلہ جب آیا ہے، پیسو ریزسٹنس جب ایکٹیو ریزسٹنس میں چینج ہو رہی ہے، تو اب وہ ایک نظم جماعت کی شکل ہے، اور وہ بیعت عقبہ ثانیہ کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ کے رسول، یہ اس میں دو طرح ترجمے اس کے کیے جاتے ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ ایک جملہ پورا ہو گیا، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت بھاری ہیں اور آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ اور ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ، یہ سب مل کر مبتدا بنی، اللہ کے رسول محمد اور جو ان کے ساتھ ہیں ان سب کی شان یہ ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفار کے حق میں بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بہت رحم دل ہیں، رحیم ہیں، شفیق ہیں۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں بھی، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اہل ایمان کے حق میں وہ بہت ہی نرم خو ہو، حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ شان جو ہے بندہ مومن کی قرآن مجید میں دو جگہ آئی ہے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم دیکھو گے ان کو کبھی سجدے میں گرے ہوئے ہوں گے اور کبھی رکوع کر رہے ہوں گے، وہ اپنے رب کے فضل کے متلاشی رہتے ہیں ہر دم ہر آن، اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کی جو نشانی ہے وہ ان کے چہروں میں جو اثرات پیدا ہوتے ہیں سجدے سے۔ سجدے سے عام طور پر تو خیال یہ ہوتا ہے کہ یہی جو گھٹا پڑ جاتا ہے یہی سجدے کا نشان ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی نمازیوں کے چہرے میں ان کی نماز کی ایک کیفیت ہوتی ہے، نورانیت ہوتی ہے کہ جو ان کے چہروں کے اندر موجود ہوتی ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ہے ان کی مثال اور تمثیل جو تورات میں آئی تھی، ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں جو ان کی مثال دی گئی تھی وہ یہ ہے کزرع اخرج شطأہ، جیسے ایک کھیتی وہ اپنا پٹھا نکالتی ہے، فآزرہ، پھر اسے گاڑھا کرتی ہے، فاستغلظ، اور فاستوى، اس کو مضبوط کرتی ہے اور پھر اسے گاڑھا کرتی ہے، فاستوى علی سوقہ، پھر اپنی نال پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ چھوٹی سی کوئی کوپل پھوٹتی ہے، پھر وہ بڑھتی ہے، نرم سی ہے، پھر ذرا اس کا جو تنا بنتا ہے اس کے اوپر پھر کھڑی ہو جاتی ہے سیدھی۔ یہ جس طریقے سے درجہ بدرجہ یہ جو زراعت ہو رہی ہے، یہ کھیتی ہو رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یعجب الزراع، جو زراعت کرنے والا ہے، جو کاشتکار ہے اسے بڑی بھلی لگتی ہے، آیا آج دیکھا اپنی کھیتی کو اپج آئی ہے، نکل آئی ہے، اس کے بعد یہ کیا بڑھ رہی ہے، پک رہی ہے، اب کھیتی لہرا رہی ہے، اس کے اوپر سٹے آ گئے ہیں۔ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اس سے دل جلے کافروں کا۔ اب یہاں اس سے واضح ہو گیا یہاں زراع کون ہے؟ یہ کھیتی صحابہ کرام کی کھیتی ہے جو پھل رہی ہے، پھول رہی ہے، اور اس کا کاشتکار کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب حضور کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ جب انتقال ہوا ہے ابو طالب کا تو وہ مشکل 125 آدمی تھے، 150 آدمی تھے۔ آپ کی ایسی پوزیشن بھی نہیں تھی کہ اپنے بل پر مکے میں رہ سکتے، اسی لیے طائف گئے تھے۔
کوئی آلٹرنیٹ بیس مل جائے، میں وہاں منتقل کر دوں اپنی اس دعوت کا اور اپنی اس تحریک کا مرکز۔ لیکن یہ کہ وہاں سے خالی ہاتھ آنا پڑا تھا۔ ایک وہ دور تھا کہ جس میں پھر ایک مشرک کی امان لے کر مکے میں داخل ہو سکے، مطعم بن عدی کی۔ آج ایک دور یہ ہے کہ 1400 یا 1800 آدمی جو ہیں وہ بیعت موت کی ہے انہوں نے، اور ان کو اس پر جو ہے ملال ہے کہ دم کر صلح کیوں کی ہے۔ ان کی جو حمیت ایمانی ہے اور غیرت ایمانی ہے وہ ملال اس پر ہے، وہ جان بچنے کی کوئی خوشی نہیں ہے انہیں۔ وہ تو کہہ کہ ہم نے دم کر کیوں صلح کریں، ہم اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ کھیتی جو ہے اپج رہی ہے، تو فرمایا کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظیما۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان میں سے جو واقعتاً جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیا کہ ان کے لیے مغفرت بھی، اجر عظیم بھی ہے۔ یہاں جو مولانا عثمانی صاحب نے حاشیہ لکھا ہے مجھے بہت پسند آیا کہ اگرچہ حضور کے سارے ساتھی جو ہیں وہ سب کے سب وہی تھے کہ جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر چکے تھے، پھر بھی منہم کی ایک قید لگا کر گویا کہ ان کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اصل معاملہ ہے کہ موت تک انسان قائم رہے اس پر، مبادا بعد میں کہیں کسی کے اندر کوئی تزلزل پیدا ہو جائے، ورنہ یہ کہ اگر کسی کو اس طرح کا یقین دلا دیا جائے تو اس سے تو یہ کہ پھر اطمینان پیدا ہو جائے گا۔ ہونا یہ چاہیے کہ آخری وقت تک ڈرتا رہے آدمی، بین الخوف والرجا کی کیفیت رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پھر کہیں آج جس مقام پر اللہ نے مجھے پہنچا دیا ہے کہیں پاؤں پھسل جائے۔ مغفرت و اجر عظیم کا اللہ نے وعدہ فرمایا۔ اب یہ سورہ مبارکہ آ گئی سورۃ الحجرات۔ میں ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کی حیثیت ایک ضمیمے کی ہے، جوڑا ہے سورہ فتح اور سورہ محمد، اور وہ بالکل اپنے اس کے ترتیب کے اعتبار سے بالکل صحیح جوڑا ہے۔ یہ در حقیقت سمجھیے کہ سورہ فتح کی چند آیات کی مزید وضاحت ہے۔ مثلا سورہ فتح میں ہم نے یہ پڑھا تھا وَلِتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اللہ کے رسول کی تعظیم، توقیر، ان کی مدد، ان کی نصرت، یہ تمہارے لیے لازم ہے۔ پھر ہم نے ابھی پڑھا اہل ایمان کے لیے تمہیں رحم دل ہونا چاہیے، اہل ایمان کے لیے تمہارا طرز عمل جو ہے وہ بہت ہمدردانہ، نیک، بھلائی کا، خیر خواہانہ ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں اب سامنے آ رہی ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ یہ جو اب دین کے غلبے کی جد و جہد ہے، اس کے لیے جہاد کی اہمیت کیا ہے دین کے اندر، اس کی اصل حیثیت کیا ہے، اس کو بھی اس سورہ مبارکہ میں واضح کیا گیا۔ تو سورہ حجرات کل 18 آیات ہیں، 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا مسلمانوں کی جو اجتماعی زندگی، معاشرتی زندگی ہونی چاہیے، مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، مسلمانوں کا کیا رویہ ہونا چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر یہ کہ اسلامی ریاست کی بنیاد کیا ہے، دستوری بنیاد کیا ہے، اور اس کی اصل میں اساس جو ہے وہ کس چیز پر قائم ہے، یہ ساری چیزیں اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اہل ایمان مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ پہلی آیت جو ہے یہ گویا کہ ہر اسلامی ریاست کی دفعہ نمبر 1 ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں دفعہ نمبر 1 تو یہ ہو کہ یہاں حاکمیت اللہ کی ہے، لیکن حاکمیت اللہ کی کیسے یہاں پر ہوگی؟ تنفیذ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو حدود قائم کر دی ان سے تجاوز نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہ دفعہ ہمارے ہر دستور میں موجود رہی ہے، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، یہ موجود ہے، لیکن ایک ہاتھ سے یہ دفعہ یعنی اسلام ڈال کر اور دوسرے ہاتھ سے نکال لیا گیا۔ ایک آئیڈیولوجیکل کونسل بنا دی گئی ہے، وہ غور کرتی رہے گی، کوئی قانون کوئی خلاف ہے اگر اسلام کے تو وہ رپورٹ پیش کرتی رہے گی، سال بسال رپورٹیں آتی رہیں گی، کوئی لازم نہیں ہے دستور کی روح سے کہ ان کی دی ہوئی رپورٹ پر عمل بھی ہوگا، لہذا وہ الماریوں پر الماریاں بھرتی رہیں۔ کام ہوا ہے، محنتیں ہوئی ہیں، کوششیں ہوئی ہیں، ان میں ایک بڑی اچھی محنت ہوئی تھی جو اقتصادیات کے بارے میں ہوئی تھی کہ سود کے بغیر کیسی بینکنگ کا نظام قائم کیا جائے، اس میں بڑی محنت ہوئی ہے، لیکن دستور میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس آئیڈیولوجیکل کونسل کی کوئی سفارشات لازماً وہ ان کی تنفیذ بھی ہوگی، تو معلوم ہوا کہ وہ بس ایک ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہے اکثر و بیشتر۔ تو فرمایا پہلی بات تو یہ طے کر لو کہ اللہ کا حکم اور اس کے رسول کا حکم، کتاب اور سنت، نو لیجسلیشن کین بی ڈن ہیئر ریپگننٹ ٹو دی بک آف اللہ قرآن اینڈ دی سنہ آف دی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ ہے اصل الاصول، یہ ہے دفعہ، کہ اس دفعہ سے اب یہ ریاست اسلامی بن گئی کہ جو بھی لیجسلیٹو باڈی آپ بنائیں، اسے آپ پارلیمنٹ کہیں، اسے مجلس ملی کہیں، اسے آپ کانگریس جو چاہیں کہیں، اس کی لیجسلیٹو اتھارٹی جو ہے وہ لمیٹڈ ہے، لمیٹڈ بائی دی انجنکشنز آف دی قرآن اینڈ دی سنہ۔ اس دائرے کے اندر اندر وہ قانون سازی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس دائرے کے اندر اندر جو کچھ ہے وہ مباح ہے، اور مباح کے اندر آپ اکثریت کے ساتھ فیصلہ کر لیجئے۔ کسی دعوت میں آپ کر رہے ہیں، مہمان بلا رہے ہیں، اس میں مشروب کون سا سرو کیا جائے، اس میں روح افزا شربت پلایا جائے یا کوئی 7 اپ پلایا جائے یا کیا کیا جائے، اب اس کو اب وہ بھی مباح ہے، وہ بھی مباح ہے، اب کثرت رائے سے فیصلہ کر لیجیے۔ لیکن کثرت رائے کیا 100% رائے بھی اللہ کے کسی حکم میں ترمیم نہیں کر سکتی، وہ تو دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر اندر رہنا ہے، جس کو کہ ایک حدیث سے حضور نے بہت عمدگی سے واضح کیا ہے۔ آپ نے فرمایا مثل المومن کا مثل الفرس فی عقیتہ، مومن کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گھوڑا جو بندھا ہوا ہے کھوٹے کے ساتھ۔ ظاہر بات ہے مومن میں جو اللہ کو مانتا ہے تو اللہ کے حکم سے بندھ گیا، رسول کو مانتا ہے رسول کے فرمان سے بندھ گیا، قرآن کو مانتا ہے تو قرآن کے احکام سے بندھ گیا۔ تو ایک آدمی وہ ہے مادر پدر آزاد ہے، نہ اللہ کو جانے نہ رسول کو جانے نہ کسی آسمانی ہدایت کو مانے، وہ جو چاہے قانون بنائے، وہ سوڈمی کو بھی جائز قرار دے دیں، ہومو سیکسولیٹی کو بھی جائز قرار دے دیں، 2 مردوں کی شادی کو جائز قرار دے دیں، لیگل سٹیٹس دے دیں، ان کی مرضی ہے جو چاہے کریں، لیکن مسلمان تو پابند ہوتا ہے۔ تو پہلی یہ آیت جو ہے انتہائی اہم ہے، اور گویا کہ اس کی ترجمانی ہے جو پاکستان کے دستور میں وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، no legislation can be done here repugnant to the Quran and Sunnah۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اس کے بعد جو آ رہی ہیں 4 آیتیں، یہ خاص طور پر حضور کے ساتھ کیا طرز عمل ہونا چاہیے۔ دستوری بنیاد اسلامی ریاست کی یہ آ گئی، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت، لیکن ایک ہماری ثقافت، ہماری تہذیب، ہمارے کلچر کی ایک بنیاد ہے، اور وہ بنیاد کیا ہے؟ حضور کی تعظیم، حضور سے محبت، حضور کے نقش قدم کی پیروی، آپ کے سرتابی نہ کرنا، آپ کے آواز کے مقابلے میں اپنی آواز بلند نہ کرنا۔ اب یہ آرام یہ ہے وہ توقروہ و تعزروہ، یہ گویا کہ اس کی شرح ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اہل ایمان اپنی آواز کبھی بلند نہ کرنا نبی کی آواز پر، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جس طرح تم آپس میں بلند آواز سے ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہو، ایسی حرکت کوئی نبی کے ساتھ نہ کر بیٹھنا۔ ان تحبط اعمالکم، مبادا تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں۔ تم سمجھو گے میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا ہے، میں نے چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں ڈالا، زنا نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، لیکن نہیں، گستاخانہ طرز عمل نبی کی شان میں یہ تمہارے سارے کاموں کو حبط کر دے گا، اکارت کر دے گا۔ وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، ایک چیز کو ایک منفی انداز میں بھی کہا، اب یہ کہ مثبت انداز میں، شاباش دینے کے انداز میں، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے سامنے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے چن لیا ہے، امتحان کر کے جانچ پرکھ کر چن لیا ہے، اختیار کر لیا ہے تقوی کے لیے۔ اب ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ تقوی زیادہ سے زیادہ پیدا کر دے گا۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ بھی ایک سوء ادب تھا، اور یہ ویسے بھی عام معاشرت کے اعتبار سے بھی سوء ادب ہے۔ وہ لوگ آتے تھے بدو باہر سے، اب حضور کا اپنے معمولات تھے، کس وقت آپ کو برآمد ہونا ہے اپنے حجرے سے، اور وہ باہر سے کھڑے ہو گئے، یا محمد اخرج علینا، آئیے ذرا باہر تشریف لائیے۔ فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں دیواروں کے پیچھے سے، حجرات کے باہر سے، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر وہ ہے جو عقل نہیں رکھتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کرتے حتیٰ تخرج الیہم، کہ آپ خود برآمد ہوتے اپنی حجرے سے، تشریف لاتے باہر، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے حق میں بہت بہتر تھا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ غفور اور رحیم ہے۔ یہ انہوں نے جان بوجھ کے گستاخی نہیں کی، یہ صرف بدو ہوتے تھے، اور ظاہر بات ہے وہ مہذب لوگ نہیں تھے، اس حوالے سے ان کے ہاں جو بھی تھا، اور عرب کا بدو وہ تو یوں سمجھیے کہ بہت ہی زیادہ ان آداب وغیرہ سے بہت ناواقف، بہت دور، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اگرچہ انہوں نے کی ہے یہ زیادتی، لیکن اللہ غفور ہے اور رحیم ہے، بخشنے والا ہے، آئندہ اس کا اعادہ نہ ہو۔ اس کے بعد 8 احکام آ رہے ہیں مسلمان معاشرے کو مضبوط اور مربوط رکھنے کے لیے، اس لیے کہ اقامت دین کی جد و جہد، غلبہ دین کی جد و جہد، اگر یہ جماعت مضبوط نہیں ہے، مستحکم نہیں ہے، مربوط نہیں ہے،
تو ظاہر بات ہے جدوجہد کمزور ہوگی. اور اس کے اندر رکھنے کہاں سے پیدا ہو سکتے ہیں؟ 2 بڑے حکم اور 6 چھوٹے حکم. ویسے وہ چھوٹے کس وجہ سے کہہ رہا ہوں وہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں گا. اس لیے کہ وہ ایک آیت میں 3 جمع کیے، اور یہاں پہلے جو 2 بڑے حکم آ رہے ہیں ان کے لیے مستقل آیات نازل ہوئی. بڑے احکام میں سے پہلا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اہل ایمان، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص آئے جو متقی نہیں ہے، وہ آئے کوئی بڑی خبر لے کر، اطلاع لے کر، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، اس کی خبر پر کوئی اقدام نہ کر گزرنا. ہو سکتا ہے وہ غلط بات بتا رہا ہو تمہیں کہ فلاں قبیلہ جو ہے حملے کی تیاری کر رہا ہے، تو تم پہلے اسے پری ایمپٹ کرنے کے لیے فوری طور پر تم حملہ کر دو. نہیں، فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ، مبادا تم جا پڑو کسی قوم پر نادانی میں، حملہ کر بیٹھو کسی قوم کے اوپر، کسی قبیلے کے اوپر نادانی میں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تمہیں ہونا پڑے جو کچھ کہ تم نے کیا ہو اس پر نادم. اس لیے یہ کہ افواہوں پر کوئی اقدام نہ کیا جائے. ہاں خبر لانے والا صدیق اکبر ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات دوسری ہے. لیکن یہ کہ جو شخص جو ہے قابل اعتماد نہیں ہے، اس کا کردار، اس کی زندگی جو ہے اس طرح کی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں اس کی رائے ہوئی کسی خبر پر فوراً کوئی اقدام درست نہیں ہوگا. اس کی پوری طرح تحقیق کرو، تفتیش کرو. اور ایسا ہی ہوتا ہے اکثر و بیشتر کہ یہ جو افواہوں کے اوپر اقدام کر دیے جاتے ہیں، ان سے بڑے بڑے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی جنگیں شروع ہو جاتی ہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور دیکھو تمہارے مابین اللہ کے رسول ہیں. یہ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ تم میں سے بعض خواتین کے شوہر بھی ہیں، بعض اشخاص کے داماد بھی ہیں، بعض کے خسر بھی ہیں. یہ رشتے ہیں کہ نہیں؟ بعض کے بھتیجے بھی ہیں. تو اگرچہ ان کے رشتے ہیں، لیکن ازواج کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف میرے شوہر نہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں. بڑا فرق ہوگا اگر صرف شوہر سمجھ کر کوئی معاملہ کیا، اور لیکن یہ کہ یہ حیثیت نگاہ میں نہ رہے کہ اللہ کے رسول ہے. اگر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سمجھے ہمارا داماد ہے، داماد تو بیٹے کے برابر ہوتا ہے نا، نہیں، اللہ کا رسول. ان کی جو حیثیت تمہارے سامنے مقدم رہنی چاہیے وہ یہ کہ اللہ کے رسول ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ اللہ کے رسول ہیں اگرچہ محمد ابن عبداللہ، کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر وہ تمہارا کہنا مانا کرے اکثر معاملات میں، لَعَنِتُّمْ، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. تمہارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ دیکھو وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی منشا دیکھو. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اے محمد کے ساتھیوں، اے صحابہ رسول، اللہ نے تو تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب بنا دیا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اسے تمہارے قلوب کے اندر کھبا دیا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور بہت ہی تمہارے نزدیک ناپسندیدہ بنا دیا ہے کفر کو بھی اور فسق کو بھی اور نافرمانی کو بھی. یہ صحابہ کرام کی شان میں بہت بڑی آیت ہے جو نازل ہوئی ہے قرآن میں. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، یقیناً یہی لوگ ہیں جو صحیح راستے پر ہیں اور جو سعادت مند ہیں اور جو آخری کامیابی کو حاصل کریں گے. فضلا من اللہ ونعما، اور یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، انعام ہے اس کا، احسان ہے. واللہ علیم الحکیم، اللہ سب کچھ سننے والا، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا اور کمال حکمت والا ہے. اب دوسرا حکم آ رہا ہے، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. آخر اہل ایمان بھی انسان ہیں، جھگڑا ہو سکتا ہے، اختلاف ہوگا، اختلاف سخت ہو جائے جھگڑا ہو جائے گا، جھگڑا سخت ہو جائے قتال بھی ہو جائے گا. آخر حضرت علی اور حضرت عائشہ کے مابین جنگ ہوئی کہ نہیں؟ حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی کہ نہیں؟ یہ کون ہے؟ کس کو اب کہہ دیں گے کافر؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر اہل ایمان میں سے 2 گروہ لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو اب عام معاشرے کو یہ سمجھنا چاہیے، سب لوگوں کو، کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم سے کیا ہے، آپس میں نبڑ لیں. نہیں، ان کے درمیان صلح کراؤ، تمہارا فرض ہے، یہ اجتماعی فریضہ ہے، صلح کراؤ. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. انڈیفرنس ہمیں کیا تعلق؟ غلط. اس لیے کہ یہ جو رکھنا پڑ رہا ہے، یہ اسلامی معاشرے کا رکھنا مسلمانوں کی مجموعی قوت کو کمزور کرنے کا سبب بنے گا، اور مسلمانوں کی قوت کمزور ہوتی ہے تو اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کمزور پڑ رہی ہے. لہذا فرض سمجھو، اصلحوا بینہما، ان کے درمیان صلح کراؤ. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے،
صلح کی پابندی نہیں کر رہا، صلح کرا دی گئی پھر بھی وہ زیادتی کر رہا، فقاتلوا التی تبغی، اب جنگ کرو اس سے جو زیادتی کرنے والا ہے۔ اب یہ دو فریقوں کے درمیان نہیں رہا معاملہ، اب ایک فریق گویا کہ پوری مسلم جماعت کو، پورے مسلم معاشرے کو، پوری ملت اسلامی کو جو کہ وہ للکار رہا، چیلنج کر رہا ہے، تو اب ان سے جنگ کرو حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم کی طرف۔ صلح کی جو بھی شرائط تھی ان کو دوبارہ قبول کر لے۔ فإن فات، پھر اگر وہ لوٹ آئے، فاصلحوا بینہما، پھر ان کے مابین دوبارہ صلح کرا دو، بالعدل، انصاف کے ساتھ، واقسطوا، اور دیکھنا انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، انصاف کرو، اس لیے کہ اب ہو سکتا ہے کہ اس دوسرے فریق پر تم کو زیادتی کر بیٹھو، اس لیے کہ اب اس سے تم بھی لڑے ہو، لڑ کر تم نے اسے مجبور کیا ہے کہ وہ صلح کی پابندی کرے، تو اب بھی اس پر کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ واقسطوا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ یہ تو دو بڑے بڑے حکم ہو گئے۔ اب ایک آیت میں 3 حکم اور دوسری میں پھر 3 حکم، یہ چھوٹے چھوٹے انفرادی سطح کے اوپر یا برادریوں کی سطح کے اوپر یا جماعتوں کے اندر جس طرح کے بڑے بڑے چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، بعض چیزیں معمولی نظر آتی ہیں لیکن اس سے دلوں کے اندر زخم پڑ جاتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، یہ تو اسی کے ساتھ آ گئی۔ یقیناً تمام اہل ایمان جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہے، بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب وہ آ رہی ہیں 2 آیتیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، اہل ایمان تم میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو، کسی ایک برائی کو دیکھا ہے تم نے، کسی ایک عیب کو دیکھا ہے، اس کی ناک چھوٹی ہے، اس کا کان چھوٹا ہے، اس کا فلاں یہ ہے، اس کا یہ ہے، تو تم نے تو کوئی عیب دیکھا ہے ظاہری، ہو سکتا ہے دل میں اس کے تقویٰ تم سے 10 گنا زیادہ ہو، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت تم سے 1000 گنا زیادہ ہو، تو تمہیں کیا پتا، تم نے تو ایک چیز دیکھی ہے۔ اسی طرح عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، عسى ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کی نگاہوں میں بہتر ہو ان سے جو مذاق اڑا رہی ہیں۔ ایک حکم تو ہو گیا تمسخر نہ ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ، اپنے آپ کو عیب لگانا یعنی اپنے بھائیوں پر عیب نہ لگاؤ، آخر وہ تمہاری ہی اس ملت کا فرد ہے، امت کا فرد ہے، تو اس کو عیب لگا تو تمہیں عیب لگا، اس لیے فرمایا بہت ہی بلیغ الفاظ ہے، ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور لوگوں کے چڑانے والے نام نہ رکھ لیا کرو۔ کسی جماعت کا نام کچھ اور ہے، اس کو چڑانے کے لیے نام کچھ اور رکھ لیا گیا ہے، یا اور کسی فرد کے لیے، کسی گروہ کے لیے، تو یہ جو ہے ایک دوسرے کے اوپر اس طریقے سے ڈال دینا اور نام ان کے اوپر کہ جو ان کو پسندیدہ نہیں ہے، یہ 3 کام ہو گئے، ایک آیت میں روکا گیا۔ اس کی وجہ سے اکثر ایسا ہوتا ہے، کبھی ایک دوست آپ ایک خاص قسم کا مذاق اس سے کر رہے ہیں یا کسی لفظ سے اس کو چھیڑتے ہیں، 100 دفعہ وہ سن لیتا ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا، کسی وقت کوئی عجیب کیفیت ہوتی ہے اس کی کہ اس کے دل میں جا کر زخم کی طرح لگ جاتا ہے اور پھر وہ دل کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور ایک ایسی جو ہے اس کے اندر گرہ پڑ جاتی ہے، پھر کھولے نہیں کھل سکتی۔ لہذا محتاط رہو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے، کیوں ان چیزوں میں جا رہے ہو؟ تمہیں تو ایمان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں اتنی بڑی فضیلت دی ہے، تو ان گندگیوں کی طرف جو ہے تم متوجہ ہی نہ ہو۔ ومن لم یتوب فاولئک هم الظالمون، اور جو باز نہیں آئیں گے تو وہی ہے کہ جو ظالم ہے اللہ کی نگاہ میں۔ تو ترغیب بھی ہے، تشویق بھی ہے، سمجھانے کا انداز بھی ہے، اور ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے۔ باز نہیں آؤ گے تو اللہ کی نگاہ میں پھر تم ظالم ہو۔ اگلی آیت میں پھر 3 چیزیں، وہ پہلی 3 چیزیں رو در رو ہوتی ہیں آمنے سامنے، اور یہ 3 چیزیں وہ ہیں جو غیب میں ہوتی ہیں، پیٹھ پیچھے ہوتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اہل ایمان زیادہ ظن کرنے سے بچو، خام خواہ گمان بٹھا لینا کسی کے بارے میں، جب تک کہ کوئی بات ظاہر نہ ہو جائے، کسی کی طرف سے کوئی روش یا رویہ یا کوئی اقدام جو ہے واضح طور پر سامنے نہ آ جائے، اپنے دل میں خام خواہ کوئی اس کے بارے میں جس کو ہم کہتے ہیں سوء ظن پیدا کر لینا، ان بعض الظن اثم، بعض ظن جو ہے وہ تو گناہ کے درجے تک پہنچ جائیں گے، اس لیے کہ تم نے اپنے دل میں بات بٹھا لی ہے، حالانکہ اس میں وہ شے ہے ہی نہیں، لہذا یہ تمہاری طرف سے گویا کہ ایک تہمت ہو رہی ہے اس کے اوپر، قلبی طور پر تو تہمت ہو گئی۔ ولا تجسسوا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حالات کی ٹوہ میں نہ رہو۔ بہرحال اسلامی ریاست ہوگی تو جاسوسی کا ایک محکمہ بھی ہوگا، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن افراد کی سطح پر خام خواہ فلاں اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، یہ دونوں بھائیوں کے معاملات کیا ہیں، کیا وجہ ہے، لڑائی کیوں نہیں ہوتی ان میں، کچھ لوگوں کی ہوتی ہے، تلاش میں رہتے ہیں ایسی چیزوں کی۔ ولا تجسسوا، تجسس مت کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے، کسی کے پیٹھ پیچھے غیر موجودگی میں اس کی کوئی برائی نہ بیان کرے، چاہے وہ برائی بالفعل اس میں ہو،
حضور سے پوچھا گیا کہ حضور اگر وہ برائی اس میں ہو، آپ نے فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اگر برائی ہے نہیں تو تہمت ہو گئی، وہ تو غیبت سے دوہرا جرم ہو گیا۔ لیکن یہی ہے کہ کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی کوئی برائی بیان نہ کی جائے۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی شخص اسے پسند کرے گا کہ وہ اپنے کسی مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یہ تو تمہیں بہت برا لگا، بہت گھن آیا، یہ کیا بات کہہ دی اللہ تعالیٰ نے؟ کوئی شخص چاہے گا یہ کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ لیکن یہ اخلاقی سطح پر یہی کام تم کرتے ہو۔ غیبت جو ہے اخلاقی سطح پر یہی ہے۔ کیوں؟ کہ جو شخص موجود نہیں ہے آپ اس کی عزت پر حملہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ موجود ہوتا اپنا دفاع کرتا، لیکن موجود نہیں، دفاع نہیں کر سکتا، وضاحت کرتا، آپ کو غلط بات سمجھ میں آئی، آپ نے ٹھیک نہیں سمجھا ہے، آپ کو اطلاع صحیح نہیں ملی ہے، آپ 100 طرح سے اپنی حفاظت کرتا ہے اپنی عزت کی، اور چونکہ موجود نہیں ہے آپ نے جیسے مردہ بھائی کی لاش پڑی ہے جیسے چاہو موٹی جو ہے کاٹ لو، لیکن اگر وہ زندہ ہو تو تمہیں قریب آنے دے گا۔ یہی ہے مثال۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تواب ہے، توبہ کا بہت قبول فرمانے والا، اور رحیم ہے، بہت رحم فرمانے والا۔ تیسرا حصہ اس سورہ مبارکہ کا جو آ رہا ہے یہ عظیم ترین مضامین پر مشتمل ہے۔ ابھی تک معاملہ سارا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، آپ نے دیکھا یہ یوں سمجھیے کہ 12 آیات میں 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آ چکا ہے، اور ہم نے دیکھا مکی صورتیں اتنی لمبی جو ہے یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ وہاں ہے ہی نہیں، لیکن یہ آیت آ رہی ہے یا ایھا الناس، اے لوگو انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم سب کو، چاہے مومن ہو چاہے غیر مومن ہو، چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، تم سب کو ہم نے پیدا کیا ہے من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے۔ حضرت آدم اور حوا کی اولاد ہو تم۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں بنا دیا ہے، قوموں میں تقسیم کر دیا اور قبیلوں میں، تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو۔ یہ رنگ کا فرق، نسل کا فرق، اور یہ شکل و شبہات کا فرق، یہ جو بھی انسان کے نقوش ہیں ان کا فرق، زبانوں کا فرق، یہ قوموں اور قبیلوں میں جو فرق اور امتیاز ہم نے ڈالا ہے تاکہ پہچان سکو۔ سارے انسان ایک ہی رنگ کے، ایک ہی شکل و صورت کے، ایک ہی معلوم ہوتا کہ سانچہ ہے فیکٹری کا، اسی میں سے سب بنے چلے آ رہے ہیں، ایک ہی زبان بولتے تو پہچانتے کیسے ایک دوسرے کو؟ یہ سارا ہے صرف پہچان کے لیے، یہ نہیں ہے کہ فلاں نسل اعلیٰ ہے، فلاں گھٹیا ہے، فلاں اونچی ہے، فلاں نیچی ہے۔ جیسا کہ آپ نے خطبہ دیا تھا جو آخری خطبہ ہے حجۃ الوداع کا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی، کسی عربی کو، کسی عرب کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں، کسی سرخرو کو کسی سیاہ فام پر کوئی فضیلت نہیں، کسی سیاہ فام کو کسی سرخرو پر کوئی فضیلت نہیں۔ ہاں فضیلت ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے۔ ایچ جی ویلز نے اپنی ہسٹری آف اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں یہ پیسج کوٹ کر کے لکھا کہ اگرچہ اس سے پہلے بھی تاریخ انسانی میں ہیومن فریٹرنیٹی، ایکویلٹی اینڈ فریڈم، انسانی حریت و اخوت و مساوات کے واس تو بہت کہے گئے، لیکن یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں یہ ماننا پڑتا ہے کہ پہلی مرتبہ ان اصولوں پر بالفعل ایک معاشرہ قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ دشمن ہے، اس نے حضور کی سیرت پر حملے کیے ہیں بالکل وہی اسی طرح کے جیسے رشدی نے کیے ہیں۔ رشدی نے ذرا انداز اور زیادہ گھناؤنا استعمال کیا، چونکہ وہ تو فکشن اس نے ایک طور سے بنائی ہے، لیکن اس نے وہ تاریخ لکھ رہا تھا تو اس طرح کا انداز تو نہیں ہے، لیکن باتیں وہی کہیں۔ اس کے باوجود کس بات کو ماننے پر مجبور ہو گیا کہ واقعہ یہ ہے کہ محمد نے، وہ تو رسول اللہ تو نہیں مانتا، کہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ پہلی مرتبہ فار دی فرسٹ ٹائم ان ہسٹری ہی اسٹیبلشڈ اے سوسائٹی بیسڈ آن دیز پرنسپلز آف ہیومن فریٹرنیٹی، ایکویلٹی اینڈ فریڈم۔ اگرچہ جو تازہ ایڈیشن ہے اس کتاب کا کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ، اس میں سے یہ پیسج نکال دیا ہے، اب تو ایڈیٹرز اور ہیں، البتہ پرانا ایڈیشن کہیں یونیورسٹی سے لیجیے، لائبریری سے، اور وہاں سے آپ کو وہ مل جائے گا پیسج۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ تعارف کے لیے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے بڑھ کر متقی ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا اور باخبر ہے۔ قالت الاعراب آمنا، اب ایک اور بہت اہم بات آ گئی۔ اسلامی معاشرہ اور اسلامی ریاست کی جو شہریت ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان یا اسلام؟ ایمان تو دل میں ہے، چھپی ہوئی شے ہے، ویریفائبل نہیں ہے یا نہیں ہے، کیسے معلوم ہوگا؟
دنیا میں جو آپ کو قانون بنانا ہے، دنیا میں جو معاشرہ بنانا ہے، دنیا میں جو ریاست بنانی ہے، اس میں کون شامل ہوگا؟ اس کی ساری بنیاد اسلام پر ہے، ایمان پر نہیں ہے۔ لیکن آخرت میں سارا دار و مدار ایمان پر ہے، اسلام پر نہیں ہے۔ آپ جو ہے یہاں کی ابھی سینسس ہوگا آپ کے ملک میں، آپ مسلم لکھا ہوا ہے آپ کے خانے میں مسلم، لیکن یہ کہ اس کی بنا پر اللہ کے ہاں چھوٹ نہیں ہو جائے گی، اللہ دیکھے گا ایمان بھی تھا کہ نہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری صورتوں اور اموال کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو یہ جو ایمان اور اسلام کا فرق ہے، اسلامی ریاست اسلامی معاشرے کی اس بحث میں اہم ترین ہے، اس کی بنیاد ایمان پر نہیں ہے، اسلام پر ہے۔ اس کے لیے بیان کیا کیا؟ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ قل لم تؤمنوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو۔ لم تؤمنوا ہے، یہ نفی جہاد باللم ہو رہی ہے، فعل مضارع پر لم لا کر تاکید ہو جاتی ہے۔ ما آمنتم نہیں، لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا، یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اطاعت قبول کر لی۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے، لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی قانون تو یہی بنتا ہے، اصول تو یہ بنتا ہے، جب تک ایمان دل میں نہ ہو تو کسی کا کوئی عمل قبول نہ ہو۔ لیکن اللہ غفور ہے، رحیم ہے، اس کی شان غفاری اور اس کی شان رحیمی کے صدقے سے اللہ نے تمہیں یہ رعایت دی ہے کہ اگر نفاق نہ ہو، چاہے ایمان ابھی دل کے اندر راسخ نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، اگرچہ یہ اطاعت ہوگی ٹوٹل اوبیڈینس، پارشل اوبیڈینس از نو اوبیڈینس، اٹ ہیز ٹو بی ٹوٹل۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں بھی جزوی داخلہ جو ہے قبول نہیں ہے، پورا کا پورا ہمہ تن سموچے۔ لیکن بہرحال اسلام تو یہ ہے۔ اب اگر تم جاننا چاہو کہ مومن کسے کہتے ہیں تو سن لو، اس کی ڈیفینیشن یہ آ گئی۔ اب یہ میں نے سورہ انفال کے دوران بھی اس کو وضاحت کیا تھا کہ اس کے دو حصے جو اس ڈیفینیشن کے، سورہ انفال میں دوسری آیت، دوسری تیسری، اور ادھر آخر سے پہلی آیت جو ہے اس میں ان کو دونوں کو علیحدہ کر دیا گیا۔ یہ ہے گویا کہ comprehensive definition of a Muslim, of a مومن۔ Who is a مومن؟ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، مومن تو بس صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے۔ لم يرتابوا، پھر وہی جہاد میں لم، ہرگز کوئی شک نہیں پیدا کیا، یعنی یقین بن گیا، ایمان دل کے اندر راسخ ہو گیا۔ جیسے کہ فرمایا صحابہ کرام کے بارے میں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں کھما دیا اس نے۔ جب تک ایمان دل میں داخل نہیں ہوا، دل میں راسخ نہیں ہوا، صرف زبان پر ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ اسلام ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اس میں یقین قلبی شامل نہیں ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، زبان سے گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ اس لیے کہ ایمان ذرا کسی اور شے کا نام ہے۔ وہ ایمان کیا ہے؟ اس کے دو حصے کر دیے۔ اب یہ اس شہادت سے نیچے یقین قلبی والی بات ایڈ ہو جائے اور ادھر عمل میں جہاد ایڈ ہو جائے تو 7 چیزیں ہوں گی تو اب یہ مومن شمار ہوگا۔ 5 چیزیں تو اسلام کو تو ہونی ہے۔ مومن جو ہے وہ مسلم تو ہوگا ہی لا محالہ، لیکن اس سے اوپر کی منزل ہے تو 2 چیزیں اور بڑھ جائیں گی۔ وہ کیا ہے؟ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، اور جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ اولئک هم الصادقون، یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ کہنا آسان ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ، لیکن واقعتاً ایمان ہے یا نہیں اس کا جائزہ لے لو۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، باطل کے نظام کے تحت زندگی گزارتے ہوئے اگر اس کو ذہناً قبول کیا ہوا ہے، اس کی چاکری کر رہے ہیں، اسی کی خدمت کر رہے ہیں اور اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں اسی نظام کے تحت پھلنے اور پھیلنے اور پھولنے میں،
زیادہ کمائیں، زیادہ بڑے گھر میں رہیں، زیادہ شاندار محل ہو، زیادہ ہماری کار لمبی ہو، ہمارا یہ ہو، ہمارا وہ ہو، سارا دن رات اور سارا خون پسینہ اسی کام کے لیے ہوا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ غلبہ باطل کے تحت انڈر پروٹیسٹ رہنا پڑے گا، ایسے رہنا ہوگا جیسے کہ جیل میں انسان رہتا ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، اور یہ کہ اپنی توانائی میں سے منیمم سبسسٹنس لیول پر جو آپ کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر ہو، اس حد تک تو اپنے وقت اور توانائی اور اپنی قوت اور صلاحیت میں لگائیں آپ اپنے اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پوری کرنے کے لیے۔ باقی سارا وقت، ساری صلاحیت، ساری قوت اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد، نظام باطل کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک کر اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد۔ اگر یہ نہیں ہے، اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں، پھر یہ اسلام کا دعویٰ ہے۔ اسلام تو ہے، مانے گا تم دنیا میں تم مسلمان عورت سے شادی کر سکتے ہو، مسلمان باپ کی وراثت تمہیں مل جائے گی، قانونی حقوق سارے تمہارے مسلمانوں کے ہوں گے، اسلامی ریاست میں تم مکمل شہری شمار ہو جاؤ گے، لیکن مومن شمار نہیں ہوگے اللہ کے ہاں۔ قالت الاعراب، یہ آیات تو ایسی ہیں کہ یہ یاد کر لیجئے آج کی رات۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، معلوم ہوا علیحدہ کر دیا ہے، بالکل واحد مقام ہے یہ قرآن مجید کا جس میں اسلام اور ایمان کو یوں کر دیا علیحدہ، کہ ایک گروہ ایسا بھی تھا جس کے بارے میں کہا گیا ایمان تمہارے دلوں میں تاحال داخل نہیں ہوا۔ البتہ اس آیت سے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہو جاتا ہے کہ یہ منافقین کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ منافقین کا تو کوئی عمل قبول نہیں اللہ کے ہاں۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے اللہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ تاریخی پس منظر سمجھ لیجئے، جب اللہ تعالیٰ نے عرب میں حضور کو غلبہ عطا کر دیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اب ظاہر بات ہے کہ تمام قبائل کے اندر بیٹھ کر مشورے ہوئے، اٹس نو یوز کنٹینیوئنگ ریزسٹنس، اب تو بہرحال فیصلہ الفتح محمد کو ہو گئی ہے، اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، کوئی اور راستہ نہیں، جاؤ اور جا کر وفد بھیجو اور اطاعت قبول کر لو اور اسلام قبول کر لو۔ تو وہ اطاعت بھی تھی اسلامی ریاست کی، ساتھ ہی اسلام قبول کرنا بھی تھا کہ ہم نے مان لیا جی، اس لیے کہ وہاں سے تو الٹیمیٹم آ چکا تھا جو سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ صرف 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے بعد اگر تم ایمان نہ لائے تو فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تو اس کے بعد ایمان لانا ان کے لیے لازم تھا اگر رہنا عرب کے اندر۔ لیکن یہ کہ ان میں 3 طرح کے لوگ تھے، ایسے بھی یقیناً تھے جو خلوص دل سے ایمان لائے، ایسے بھی لوگ تھے جو دھوکہ دینے کے لیے ایمان لائے، جان بچانے کے لیے۔ یہ 2 ہو گئی ویلیوز، پازیٹو اور نیگیٹو۔ بیچ میں پازیٹو اور نیگیٹو کے مابین ایک زیرو لیول آتا ہے۔ زیرو لیول وہ تھا کہ دل میں نہ دھوکے کی نیت ہے، نہ حقیقتاً ایمان دل میں پیدا ہوا ہے، لیکن اسلام لے آئے، ٹھیک ہے ہم تیار ہیں، وہ ہے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُم شَيْئًا، اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے اللہ تمہارے عمل میں سے کچھ بھی گھٹائے گا نہیں، کم نہیں کرے گا، بلکہ آگے چل کر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو ایمان بھی تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا، اس لیے کہ ایمان سے عمل صالح پیدا ہوتا ہے اور عمل صالح سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر تم جاننا چاہو دل میں یہ امنگ پیدا ہو جائے، اللہ کرے کہ ہم میں سے ہر شخص کے دل میں یہ آج ارادہ اور امنگ پیدا ہو جائے، اور یہ وہ آرزو پیدا ہو جائے جس کے اوپر علامہ اقبال نے جو کہا ہے کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں اور، ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام، یہ آرزو کہ مجھے مومن رہنا ہے، جینا ہے، مرنا ہے، یہ آرزو اول تو پیدا مشکل سے ہوتی ہے، اور ہو جائے تو معاشرہ اس کو غذا نہیں دیتا، ہر 4 طرف سے اس کے خلاف آپ پر دباؤ پڑنا شروع، دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گیا، فینیٹک ہے، یہ اپنا کیریئر چھوڑ رہا ہے، یہ اپنا کاروبار برباد کر رہا ہے، وہ فلاں یہ کر رہا ہے۔ تو ماحول جو ہے، ماحول میں آکسیجن نہ ہو تو پودا کیسے پروان چڑھے گا؟ تو اس لیے بہت مشکل کام ہے، الا یہ کہ خلوص نیت اور عزم مصمم ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی توفیق اور تحصیل ہوتی ہے۔ تو آج آپ اس کو سامنے رکھ کر دل میں یہ آرزو لے کر اٹھیے کہ یہ ایمان اس ڈیفینیشن پر ہمیں پورے اترنا ہے،
وہ ڈیفینیشن کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ اس آیت کے شروع اور آخر دونوں میں اسلوب حصر ہے۔ مومن صرف وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، ان کے دل میں اس ایمان نے یقین کی شکل اختیار کر لی، اور پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، کھپائے اس میں اپنے مال بھی اپنی جانیں بھی۔ یہی لوگ حقیقت میں سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، یہی صادقون ہیں جن کے بارے میں سورہ توبہ میں ہم آیت پڑھ کر آئے ہیں، کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تلاش کرو کوئی صادقین ہے دنیا میں اس وقت کہ نہیں، اور حضور نے یہ خبر دی ہے، لا تزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق، میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ضرور موجود رہے گا جو حق پر قائم ہوگا۔ تلاش کرو اسے، اور تلاش کر کے کونوا مع الصادقین، ان میں شامل ہو، ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، ان کے دست و بازو بنو۔ ظاہر بات ہے جمعیت کے بغیر، جماعت کے بغیر وہ اقامت دین کیسے ہوگی؟ وہ اظہار دین الحق علی دین کلہ کیسے ہوگا؟ محمد رسول اللہ والذین معہ حزب اللہ بن گئے تھے، تبھی تو دین قائم ہوا نا۔ اب وہ ساری کیفیات جو سورہ حجرات میں آئیں، قل اتعلمون اللہ بدینکم، اب یہ نوٹ کر لیجئے، جن لوگوں کے دلوں میں وہ ایمان نہیں تھا، وہ اسلام لانے پر حضور پر اپنے احسان جتایا کرے، حضور دیکھیے ہم تو لڑے بھڑے بغیر اسلام لے آئے، تو ہمارا تو حق زیادہ ہونا چاہیے۔ وہ ہماری ہریانے کی زبان میں یہ کہاوت ہے، تھوتھا چنا باجے گھنا، وہ چنا جو اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہو اس کی آواز زیادہ ہوتی ہے، برتن خالی ہوگا تو آواز کھنکھنانے کی آتی ہے، برتن کے اندر پانی پڑا ہوا ہو تو پھر اس طرح کی آواز نہیں آتی۔ تو ایمان سے خالی تھے، اس لیے وہ اپنی ایمان کے دعوے ذرا زیادہ کرتے تھے۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، تم اپنے دین کا جو اس طرح سے بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہو تو اللہ کا بتانا چاہتے ہو، جتلانا چاہتے ہو اپنا دین، واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض۔ اگر تمہیں ایمان حاصل ہوتا تو تم یہ جانتے کہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ ایک بندہ مومن کے لیے تو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی سے کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام کا کوئی احسان مت دھرو، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے، ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے اگر تم سچے ہو۔ جب اسلام پر آ گئے ہو تو ایمان کے راستے پر چڑھ گئے ہو، اگر سچے ہو گے تو اب ایمان تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا۔ اطاعت رسول کرتے رہو گے، اطاعت اللہ الہی کرتے رہو گے، نمازیں پڑھو گے، روزے رکھو گے، زکوٰۃ دو گے خوش دلی کے ساتھ، تو ان اعمال کی بدولت ان کی نورانیت تمہارے قلوب کے اندر اترے گی اور اس سے تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا۔ دیکھیے یہاں لفظ اسلام آیا تھا، پھر یمنون علیک ان اسلموا، یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی کہہ دیجیے مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت دھرو، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ یہ تو اللہ تم پر احسان دھر رہا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ یہ جو تمہیں اسلام لانے کی توفیق دے دی اس نے، تو اس نے گویا کہ ایمان کی سڑک پر ڈال دیا، تمہیں اس راستے پر ڈال دیا ہے کہ جو ایمان تک لے جائے گی۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اسلام میں صادق ہو۔ ہاں اسلام منافقانہ لائے ہو تو بات اور ہے، دل میں عداوت ہے، دشمنی ہے صرف جان بچانے کے لیے، اگر نیت یہی ہے تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ نہ اسلام ہے اور نہ ایمان ہے، اگرچہ قانون اور پھر بھی مسلمان مانے جائیں گے۔ منافقین بھی آخری وقت تک مسلمان مانے گئے۔ منافقین جو ہے، یہاں تک کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ حضور نے پڑھائی ہے۔ یہ تو غزوہ تبوک کے بعد ہوا، پھر کہ منافقین کو ننگا بھی کیا گیا، اور مسجد جو انہوں نے بنائی تھی مسجد درار وہ گرا بھی دی گئی، وہ سب کچھ ہوا بعد میں ہوا، پہلے نہیں۔ غزوہ تبوک تک کا معاملہ یہ تھا کہ پردہ پڑا ہوا تھا۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی ہوئی چیزیں، غائب اور غیب اللہ کے علم میں ہے، واللہ بصیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔